السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورت کا نام پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ البروج مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الجنود۔ یہاں پہ دیکھیے ہم نے تا کو لمبا کیا، وہ اس لیے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ جس حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ حا کی آواز کو واضح کریں گے، اور دال کو ہم نے لمبا کیا وہ اس لیے کیونکہ یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حدیث الجنود، یہاں پہ نون کو ہم نے لمبا کیا وہ اس لیے کیونکہ واو ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فرعون و ثمود، یہاں پہ دیکھیں ہم نے میم کو لمبا کیا وہ اس لیے کیونکہ واو ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہاں پہ دیکھیے ہم نے زال کو لمبا کیا وہ اس لیے کیونکہ یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کفروا، را کو لمبا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ واو ساکن ہے اور اس کے پیچھے والا حرف ہے را کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی، یہاں پہ فی کو ہم نے لمبا اس لیے کیا کیونکہ یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تکذیب، یہاں پہ دیکھیں ذال کو ہم نے لمبا کیا وہ اس لیے کہ یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ واللہ من ورائہم محیط، یہاں پہ دیکھیں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ لفظ اللہ کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، لفظ اللہ کے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو پھر بھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، لفظ اللہ کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں زبر آ گیا ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واللہ، اور لام کو لمبا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، جس حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ میم، نون اور واو تینوں کی آواز کو ملا کر غنہ کیا، پھر اس کے بعد ادغام بھی کیا، وہ اس لیے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہم نے ادغام بھی کیا اور غنہ بھی کیا۔ من ورائہم، را کو لمبا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ اس کے ساتھ مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اور مد متصل کو 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں من ورائہم، اہم، یہ ہم نے غنہ اس لیے کیا اس لیے کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی تب ہوتا ہے جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن ہو اور اس کے بعد با آ جائے پھر اخفاء شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو پھر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ ادغام شفوی ہو تو غنہ ادغام مع الغنہ کرتے ہیں، اور اخفاء شفوی ہو تو غنہ کرتے ہیں، اظہار شفوی ہو تو غنہ نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہم نے غنہ اس لیے کیا کیونکہ یہاں پہ ادغام شفوی ہے۔ من ورائہم محیط، یہاں پہ دیکھیں حا کی آواز کو واضح کرنا ہے، اور حا کو لمبا بھی ہم نے کیا وہ اس لیے کیونکہ یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔
बल हुआ क़ुरआन मजीद। यहाँ पे देखिए हमज़ा को हमने लंबा किया, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। जिस हरफ के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए नून के ऊपर दो पेशे हैं और दो पेशों को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने नून और मीम की आवाज़ को मिलाकर गुन्ना भी किया और इदगाम भी किया। क़ुरआन मजीद। जीम को लंबा हमने इसलिए किया क्योंकि या साकिन है और उसके पीछे वाला हर्फ है जीम। जीम के नीचे ज़ेर है, या मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। फ़ी लौहिम महफूज़। यहाँ पे देखिए फ़ा को लंबा हमने इसलिए किया क्योंकि या साकिन है और उसके पीछे वाला हर्फ है फ़ा। फ़ा के नीचे ज़ेर है, या मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। फ़ी लौहिम। यहाँ पे देखिए हा और मीम की आवाज़ को जोड़ा और गुन्ना भी किया, वो इसलिए कि हा के नीचे दो ज़ेरें हैं, दो ज़ेरों को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना करते हैं। यहाँ पे देखें तनवीन के बाद मीम हुरूफ़ यरमलून में से, इसलिए यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना करेंगे। फ़ी लौहिम महफूज़। यहाँ पे हा की आवाज़ को वाज़े करना है। महफूज़। यहाँ पे फ़ा को लंबा हमने इसलिए किया क्योंकि वाव साकिन है और उसके पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश है, वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। अब इसके बाद सूरत होगी शुरू। सूरतुत तारिक़ मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़। यहाँ पे देखिए हमने मीम को लंबा किया, वो इसलिए क्योंकि इसके साथ मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल तब होती है जब हमज़ा उसी कलमा में हो, तो इसको चार अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। वत्तारिक़। यहाँ पे देखिए तौ को लंबा हमने इसलिए किया क्योंकि अलिफ खाली है और उसके पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और रा और क़ाफ़ की आवाज़ को मिलाकर हमने ढीला इसलिए किया क्योंकि क़ाफ़ में कलकला है। हुरूफ़ कलकला 5 हैं, बा में कलकला, जीम में कलकला, दाल में कलकला, तौ में कलकला और क़ाफ़ में कलकला। इन पाँचों हुरूफ़ को जब भी किसी हरफ के साथ मिलाना, जब भी कोई हरफ इनके साथ मिलेगा तो इन दोनों को ऐसे ही पढ़ेंगे। वत्तारिक़ ढीला करके। वमा अदराका मत्तारिक़। यहाँ पे देखिए मीम को हमने लंबा इसलिए किया क्योंकि इसके साथ मद्दे मुनफसिल है। मद्दे मुनफसिल तब होती है जब हमज़ा हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में हो। तो मद्दे मुत्तसिल जो है जिस हरफ के साथ आ जाती है उसको चार अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। अदराका। रा को लंबा हमने इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर खड़ा ज़बर है, जिस हरफ के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। मत्तारिक़। यहाँ पे देखें तौ को लंबा हमने इसलिए किया क्योंकि अलिफ खाली है और उसके पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। अन्नजमुस्साक़िब। यहाँ पे देखिए हमज़ा और नून को मिलाकर हमने गुन्ना किया, वो इसलिए कि जब भी नून के ऊपर शद आ जाए तो नाक में आवाज़ ले जाकर गुन्ना करते हैं। नून के ऊपर शद आ जाए तो नाक में आवाज़ ले जाकर गुन्ना करते हैं, और जब भी मीम के ऊपर शद आ जाए तब भी नाक में आवाज़ ले जाकर गुन्ना करते हैं। ठीक है। नजमुस्साक़िब। सा को लंबा हमने इसलिए किया क्योंकि अलिफ खाली है और उसके पीछे वाला हर्फ है सा। सा के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफ़िज़। यहाँ पे देखिए हमज़ा और नून की आवाज़ को मिलाकर हमने गुन्ना किया, वो इसलिए कि जब भी नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा में से कोई हरफ आ जाए, यहाँ पे काफ देखें हुरूफ़ इख़्फ़ा में से है, नून साकिन के बाद जब भी हुरूफ़ इख़्फ़ा में से कोई हरफ आ जाए तो इख़्फ़ा करते हैं, गुन्ना करते हैं। ठीक है। कुल्लु नफ्सिल लम्मा। यहाँ पे मीम को लंबा हमने किया, लाम और मीम की आवाज़ को जोड़कर गुन्ना किया, वो इसलिए जब भी नून के मीम के ऊपर शद आ जाए तो नाक में आवाज़ ले जाकर गुन्ना करते हैं।
نفس لم لم یہ گناہ کر دیا، اور اس کے بعد ما لم گناہ ما کو اس لیے بڑا کیا کیونکہ الف خالی ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہا کو لمبا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ الف خالی ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حافظ، حا کی آواز کو واضح کرنا ہے اور اس کو لمبا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ الف خالی ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہاں پہ دیکھیں یا اور نون کی آواز کو جوڑ کر ہم نے گناہ اس لیے کیا کیونکہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ذا حروف اخفاء میں سے ہے اس لیے یہاں پہ گناہ کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، یہاں پہ حمزہ اور نون کی آواز کو ملا کر گناہ اس لیے کیا کیونکہ نون ساکن آ گئی ہے، نون ساکن کے بعد دیکھیں سین حروف اخفاء میں سے ہے اس لیے یہاں پہ گناہ کریں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، سین کو لمبا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ الف خالی ہے اور اس کے پیچھے والا حرف ہے سین کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، اچھا جی، مِمَّا خُلِقَ، یہاں پہ دیکھیں میم اور میم کو ملا کر گناہ کیا، وہ اس لیے کہ جب بھی میم کے اوپر شد آ جائے تو ناک میں آواز لے جا کر گناہ کرتے ہیں، میم مشدد ہو، نون مشدد ہو تب بھی گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مِمَّا خُلِقَ، اچھا جی، یہاں پہ یہ دیکھیں 1 2 3 4 اور 5، یہ 5 لائنیں کمپلیٹ ہو گئیں آج کا سبق جی، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ یہ آپ نے صحیح اچھی طرح یاد کرنا ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔